فضیلہ بیگم تو زہران کو فون کر کے بہت روتی تھیں۔ وہ صرف ایک ہی بات کہتی کہ بیٹا واپس آ جاؤ حویلی، یہ حویلی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ ان 2 سالوں میں بی جان بھی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اب صرف حویلی میں فضیلہ بیگم اور محتشم خان تھے۔ فضیلہ بیگم تو اس سے رو رو کر کئی بار معافی بھی مانگ چکی تھی، زمل سے بھی مانگنا چاہتی تھی، لیکن زمل بات کرنے کے لیے رضامند نہیں تھی اور زہران بھی اسے فورس نہیں کرتا تھا۔ زہران تو پورے 1 سال سے ان سے ملا بھی نہیں تھا، البتہ فون کال پہ بات کر لیا کرتا تھا، لیکن پھر ماں کی حالت نے اسے بھی رلا دیا۔ وہ اب ہر ہفتے فضیلہ بیگم کو اپنے گھر لے آتا، جہاں مشل اور عمل سے وہ مل لیتی تھیں۔ البتہ زمل صرف سلام کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی، اور نہ کبھی زہران نے اس بات پر غصہ دکھایا، کیونکہ یہ اس کی اپنی مرضی تھی کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ محتشم خان کا بھی اپنے بچوں اور اپنی پوتی سے ملنے کو دل تڑپتا تھا، لیکن ان سب کے آگے انا آ جاتی۔ میرا بیٹا، ماں صدقے واری، میری جان۔ شہزاد چودھری جیسے ہی آیا، اس کی ماں اسے گلے لگائے رونے لگی۔ مورے وہ انہیں چپ کرانے لگا۔ میرا بچہ کتنا کمزور ہو گیا ہے، وہ آنسو صاف کرتے اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، جبکہ شہزاد چودھری کو ہر قسم کی رعایت دی گئی تھی۔ عالمگیر چودھری جو سیاست سے بھی وابستہ تھے، اس لیے وہ 2 سال میں ہی اپنے بیٹے کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے، اور ان 2 سالوں میں اس پر کوئی تشدد بھی نہ ہوا۔ بیٹھنے تو دو اسے، عالمگیر چودھری بولے۔ ہاں ہاں آ جا۔ وہ اس کو اندر آنے کی جگہ دینے لگی۔ دیوار میں موجود چھوٹے سے سوراخ سے جھانکتی مسفرہ شہزاد خان کو دیکھ کر رو دی۔ وہ اس لیے بھی یہ تشدد برداشت کر لیتی تھی کہ جب شہزاد آئے گا تو اس سے شادی کر لے گا۔ کھانا لگواؤں؟ وہ 2 سالوں سے اپنے بیٹے کے دیدار کے لیے ترس رہی تھی، اب سامنے دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ ہاں مورے، لگائیے، پھر میں آرام کروں گا۔ تہمینہ چودھری کھانے کا بولنے چلی گئیں، اور وہ دونوں باپ بیٹا باتوں میں مشغول ہو گئے۔ کھانے کے بعد شہزاد چودھری آرام کی غرض سے کمرے میں چلا گیا، اور وہ دونوں بھی اپنے کمرے کو چلے گئے۔ مسفرہ کب سے ان کے کمرے میں جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ دبے پاؤں شہزاد چودھری کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں 2 سال پہلے والے دیپ جل رہے تھے۔ اجازت ملنے پر وہ اندر گئی تو شہزاد بیڈ پر بیٹھا تھا۔ شہزاد دیکھو تمہاری مسفرہ کس حال میں ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ تم؟ شہزاد اس کو دیکھ کر چونکا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے بکھرے بال، ملگجا سا حلیہ، کمزور سی۔ وہ پہلے والی مسفرہ تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ ہاں میں۔ دیکھو تمہاری محبت نے کیا حال کر دیا ہے۔ تمہاری مورے اور بابا نے مجھے قید کر لیا ہے۔ دیکھو مار مار کر کیا حال کر دیا۔ شہزاد اپنی محبت کو بچا لو۔ وہ روتی ہوئی بکھر سی گئی۔ دور ہٹو۔ اور تمہیں بابا نے یہاں کیوں رکھا ہے؟ تم تو اس لائق ہی نہیں ہو کہ یہاں پر رہو۔ وہ تیز آواز میں بولا۔ شہزاد کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے پوچھنے لگی۔ محبت؟ وہ بھی تم سے؟ بالکل بھی نہیں۔ وقت گزاری کی تھی تمہارے ساتھ، لیکن اس وقت گزاری کے چکر میں میرے بابا سائیں کی عزت پہ حرف آیا ہے، اور میں تمہیں اور زیادہ یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ نکلو یہاں سے۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ اس وقت وہ وقتی کشش کا شکار ہوا تھا، اور عالمگیر چودھری کی ملی جانے والی شے کی وجہ سے کافی بگڑا ہوا تھا۔ جب ہی مہران خان کو قتل کر دیا کہ کون سا اس نے پھنسنا ہے، لیکن جب اپنے بابا کی عزت پر آنچ آئی تو مسفرہ سے اسے نفرت ہونے لگی۔ شہزاد، لیکن میں نے تو تم سے سچی محبت کی ہے۔ اس کے الفاظ اس کی روح کو چھلنی کر گئے۔ تم نے کی ہوگی، لیکن میں نے نہیں کی۔ تم جیسی لڑکی سے شادی کروں گا بھی کبھی نہیں میں، جو اپنے منگیتر کو مروا سکتی ہے، وہ کل کو کسی اور پہ دل ہارنے کے بعد اپنے شوہر کو بھی مروا سکتی ہے۔ یہ کہیں سے شہزاد نہیں لگ رہا تھا اسے، جو اتنی نرمی اور محبت سے اسے بات کرتا تھا۔ بس اب تم میری محبت کی توہین کر رہے ہو۔ پرخلوص تھے میرے جذبات، سچے دل سے تم سے محبت کی تھی میں نے۔ وہ روتے ہوئے چلائی۔ اپنی محبت کی یوں توہین سننے کے بعد اپنی محبت کی یوں توہین پر وہ ٹوٹنے لگی تھی۔ نکلو یہاں سے۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے نیچے لایا۔ کیا ہوا شہزاد؟ عالمگیر چودھری شور کی آواز سن کر ہال میں آئے۔ کیوں رکھا ہے اسے یہاں؟ نکالیے اسے حویلی سے ابھی کے ابھی۔ شہزاد نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور نتیجتاً وہ نیچے جا گری۔ غصہ نہ کرو، نکلواتا ہوں اسے۔ گل بہار، گل بہار، وہ اسے کہتے ملازم کو آواز لگانے لگے۔ جی سردار، اس کو حویلی سے باہر پھینکواؤ ابھی۔ وہ حکم دیتے شہزاد کو لیے اندر چلے گئے۔ چادر سر پر بس ٹکا ہوا تھا۔ وہ نڈھال سی آنسو بہاتی
सड़क के किनारे चली जा रही थी। मोहब्बत में बेवफाई मिली थी। जिसे अपने से भी ज़्यादा चाहा था, उसने ही उसकी ज़ात की धज्जियां उड़ा दी। उसके खालिस जज्बात को सवाल बना दिया गया था। उसकी पुरखलूस मोहब्बत की तौहीन की गई थी। वो मोहब्बत में नाकाम ठहरी थी, और नाकाम ही तो होना था। वो इतनी अंधी हो गई थी कि अपने ही चचाजाद का कत्ल करवाने में ज़रा लम्हा बराबर भी नहीं सोचा। एक मजलूम लड़की पर जुल्म करवाने में ज़रा रहम न आया। अपने बड़ों से छुपकर एक नामहरम से मिलती रही, जो कि गुनाह था। एक नामहरम के लिए अपनी माँ को तकलीफ पहुंचाई, तो क्या उसे कामयाब ठहरना था? बिल्कुल नहीं। वो उस रात भी अपनी मोहब्बत के लिए रात को हवेली से भागी, और जिसे महल समझकर गई थी वहीं कैद हो गई। वो ऐसी ही हालत की जिम्मेदार थी। बिल्कुल भी रहम के काबिल नहीं थी, बल्कि सजा की मुस्तहिक थी जो वो झेल रही थी। वो चलते चलते थक चुकी थी। उसके पास कोई रकम ना थी जो कोई रिक्शा करवा लेती। वो कभी सस्ताने के लिए किसी कोने पर बैठ जाती और फिर कभी चलने लगती। गांव की हदूद से बाहर निकलकर शहर में पहुंच चुकी थी वो। दिल जैसे वीरान हो चुका था। मोरे की याद भी सता रही थी। पूरे 2 साल 3 माह से वो उनसे नहीं मिली थी। खाने पीने पहनने सबका कितना ख्याल रखती थी वो। लेकिन वो बदनसीब उनकी मोहब्बत की कदर ही ना कर सकी, और जिसकी कदर की वही उसे रुसवा कर गया। अब उसका रुख दारुल अमान की तरफ था, जहां वो ठहर सकती थी, क्योंकि खान हवेली जाने की हिम्मत उसमें ना थी। जब मोहब्बत में नाकाम हुई तो सारी बातें समझ आने लगी। अपनी गलती का एहसास भी होने लगा। जिमल ज़ोहरान खान की इमामत में फजर की नमाज अदा कर रही थी। कितना खूबसूरत एहसास था। सलाम फेर कर दुआ मांग कर वो उसके करीब आन बैठी थी, जो अब मामूल की तरह सूरह रहमान की तिलावत कर रहा था। वो एक आयत पढ़ता और फिर तर्जुमा पढ़ता। जिमल भी पूरी तवज्जो से तिलावत सुन रही थी। वो तिलावत मुकम्मल करता, कुछ आयत पढ़कर जिमल के ऊपर दम करने लगा तो जिमल मुस्कुरा दी। वो जितना शुक्र अदा करती कम था कि उसे बेहतरीन से नवाजा गया था। ज़ोहरान साइड टेबल पर कुरान पाक रखने के बाद उसकी गोद में आकर सर रखकर लेट गया, जो कि अभी तक वहीं अपनी जगह पर बैठी थी, और उसके हाथ को अपने हाथ में थामा। आप बहुत अच्छी तिलावत करते हैं। रोज़ाना कही जाने वाली बात वो आज भी दोहरा रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बीवी मेरे बराबर में बैठकर तिलावत सुनती है। वो मोहब्बत से कहता उसके हाथ की पुष्ट पर लब रख गया। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके और अपनी बेटी के हमरा मक्का मदीना की ज़ियारत करूं। वो मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोली। मेरी भी। मैं उस रब का शुक्र उसके घर में भी अदा करना चाहता हूँ, जिसने मुझे अनमोल हीरे से नवाजा। मिशेल की शादी के बाद हम चलेंगे। उसकी बात पर जिमल मुस्कुराते हुए सर हिलाने लगी। ज़ोहरान, तुम्हारे बाबा बहुत बीमार हैं, बात करना चाहते हैं तुमसे। फजीला बेगम उसे कॉल करके रोते हुए बोली। करवाएं बात। इन 2 साल 3 माह में पहली बार था जो मोहतशिम खान ने खुद बात करना चाही थी। अस्सलामुअलैकुम। ज़ोहरान सलामती भेजता हुआ बोला। वालेकुम अस्सलाम। ज़ोहरान, मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर दो। अपने बाप को माफ़ कर दो। जानता हूँ गुनाह बहुत बड़ा है मेरा, लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी और अपनी बेटी की ज़रूरत है। जो ज़िम्मेदारी एक बाप की हैसियत से अपनी बेटी के लिए मैं पूरी ना कर सका, लेकिन तुमने कर दी। तुमने अपनी बहन को आला मुकाम पर पहुंचा दिया। तुमने मुझे बताया कि एक भाई अपनी बहन के लिए कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। मैं तो भाई कहलाए जाने के भी काबिल ना था। मेरे बच्चे, वापस आ जाओ। इस वीरान हवेली को फिर से आबाद कर दो। माफ़ कर दो अपने बाप को। मुझे मेरी पोती से मिलवा दो। कैसा बदनसीब दादा हूँ मैं, जो 1 साल बाद अपनी पोती को देखूंगा। वो रोते हुए बोले। ज़मीर तो उनका उन्हें रोज़ कचोके लगाता, लेकिन अना जो बीच में आ जाती थी। आज न्यूज़ पर अपनी बेटी को देखा जो गोल्ड मेडल पहने इंटरव्यू दे रही थी, और फिर उनसे रहा ना गया। अना की दीवार को गिराए माफ़ी के तलबगार हुए। बाबा साईं, मेरे साथ तो खैर आपने कुछ ज़्यादा गलत नहीं किया, तो मैं माफ़ करता हूँ आपको। और रही बात हवेली आने की, तो ये जिमल पर होगा कि वो आना चाहती है या नहीं। अलबत्ता मैं आपसे मिलने ज़रूर आ जाया करूँगा। वो संजीदा से लहजे में अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुआ। बेटा, मैं उससे भी माफ़ी मांगूंगा, तुम बस आ जाओ। उनके लहजे में गुजारिश थी। औलाद से दूर होना क्या होता है, ये 2 साल में उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया था। मैं बात करके बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। आप यहाँ भी आ गए मेरा पीछा करते करते। मिशेल हाउस जॉब के लिए हॉस्पिटल ज्वाइन कर चुकी थी। वो अभी कैंटीन में बैठे चाय की चुस्कियां ले रही थी कि अपने सामने चेयर घसीट कर बैठते अजलान को देखकर गुस्से से बोली। मिलने आया था आपसे। वो मुस्कुराया। कितने अजीब शख्स है ना आप।
میں گھر پہ بات نہیں کرتی تو یہاں پیچھا کرتے کرتے آ گئے۔ وہ غصے سے بولی اور اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ وہ کیوں اتنی روڈ ہو جاتی تھی، جبکہ وہ کڑوی کسیلی باتوں کا جواب بھی مسکرا کر اسے دیتا تھا۔ محترمہ، آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کے پیچھے نہیں بلکہ آپ میرے پیچھے آئی ہیں۔ گندمی رنگت، ہلکی سی داڑھی، معمولی سے نین نقش، لیکن اس کے چہرے پر موجود ہر کسی کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ کیا مطلب؟ بول جی۔ مطلب یہ کہ میں یہاں پچھلے 1 سال سے ہوں، جبکہ آپ یہاں 4 گھنٹے سے ہیں۔ تو کون کس کے پیچھے آیا؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ اوف، ایک تو بھائی بھابھی بھی جب بھی ان کے بارے میں بات کرتے تھے میں ٹاپک بند کروا دیتی تھی۔ اگر آج نہ کرواتی تو معلوم ہوتا کہ یہ کون سے ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں۔ وہ دل میں خود کو کوستے ہوئے بولی۔ اوہ، وہ شرمندہ سی ہوئی۔ میری وجہ سے آپ شرمندہ ہوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے ریلیکس۔ محبت بھرا لہجہ تھا۔ کس نے کہہ دیا کہ میں شرمندہ ہوں؟ یار ویسے تو آپ اتنی سویٹ ہیں، مجھ سے بات کرتے ہوئے نیم کیوں چبا لیتی ہیں؟ میری ڈیوٹی ہے۔ اس بات کا جواب تو اس کے پاس خود بھی نہیں تھا، اس لیے وہاں سے چلی گئی۔ زمل بابا سائیں چاہتے ہیں کہ ہم حویلی واپس آ جائیں، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں تم سے۔ وہ دونوں کمرے میں تھے۔ دیوار پر لگا وال کلاک 11 بجا رہا تھا۔ زمل لیٹی ہوئی تھی اور زہران خان ایک طرف بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ بیچ میں ان کی شہزادی امل سو رہی تھی۔ زہران کی بات سنتے ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ لیکن اگر آپ نہیں جانا چاہتی تو کوئی زبردستی نہیں۔ اسے خاموش پا کر وہ دوبارہ سے بولا، چلوں گی میں۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد وہ دوبارہ سے بولی، کیا واقعی؟ زہران حیران ہوا۔ جی، لیکن میں ان دونوں کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ میں وہاں اس لیے جاؤں گی تاکہ آپ وہاں کے سردار بنیں اور ونی کی رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں اور بچپن سے رشتے منسوب کرنے والی روایات کو بھی ختم کر دیں۔ میں گاؤں کی لڑکیوں کے لیے جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی دوسری زمل بنے۔ اگر کوئی دوسری زمل بنتی ہے تو اسے کوئی زہران خان نہیں ملے گا جو اسے بچا لے گا، تحفظ دے گا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ حالانکہ اس جگہ جانا مشکل تھا جہاں اس پر ظلم ہوئے، جن لوگوں نے اس کی ماں کا قتل کیا، لیکن وہ پھر بھی جا رہی تھی ان رسموں کو ختم کرنے کی خاطر۔ آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے قابل احترام ہے اور مجھے فخر ہے آپ پر، جس نے اپنی دکھ تکلیف پر دوسری لڑکیوں کی تکلیف کو فوقیت دی۔ اس کی آنکھوں سے محبت اور احترام واضح جھلک رہا تھا۔ زمل نے زہران کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، لیکن ایک وعدہ چاہیے۔ زمل زہران کا ہاتھ پکڑتے بولی، کیسا وعدہ؟ میرے بس میں ہوا تو انشاءاللہ ضرور پورا کروں گا۔ ہم ہر ویکنڈ اس گھر میں گزاریں گے جہاں سے میں نے اپنی زندگی کے خوبصورت پلوں کا آغاز کیا۔ بہت یادیں جڑی ہیں اس گھر کے ساتھ۔ وہ محبت سے بولی، بالکل آئیں گے۔ وہ ہر خواہش اس کی پوری کر دیتا تھا جو اس کے بس میں ہوتی تھی۔ چلیں اب سو جائیں۔ وہ روز رات کی طرح اس کی پیشانی کو اپنی خوشبو سے مہکاتے ہوئے لیٹ گیا۔ میری شہزادی، اس نے اپنی بیٹی کی پیشانی پر لب رکھے، آپ کی شہزادی بہت تنگ کرتی ہے۔ وہ جب بھی اسے شہزادی کہتا تو زمل ایسے ہی شکایات کیا کرتی، میری شہزادی اپنے بابا کے بدلے تنگ کرتی ہے۔ اب بابا دوپہر کو آفس میں ہوتے ہیں تو بابا کیسے تنگ کرے ماما کو، اس لیے وہ کر دیتی ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ زہران، وہ خفگی سے بولی تھی۔ جی جانے زہران۔ وہ ہنستا ہوا دونوں کو اپنے حالے میں لیتا سونے لگا۔ یہ دونوں ہی تو اس کی کل کائنات تھے، اس کے جینے کی وجہ۔ السلام علیکم بابا۔ زمل آج احمد ابراہیم کے پاس آئی ہوئی تھی۔ احمد ابراہیم شہر میں چھوٹے سے مگر خوبصورت سے گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ زہران نے ایک ملازمہ کا بھی بندوبست کروا دیا تھا جو صفائی اور کھانے وغیرہ کا کام کرتی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ زمل کی گود سے امل کو لیتے ہوئے اسے پیار کرنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں۔ سفیان نظر نہیں آ رہا، یونیورسٹی گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ تم سناؤ، آج بابا کی یاد کیسے آئی؟ ہر ویکنڈ تو آتی ہوں میں، اور آپ بھی آ جاتے ہیں تو پھر یہ شکایت کیسی؟ ارے میری بیٹی، مذاق کر رہا ہوں، اب روز تمہاری یاد آتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، جبھی تو کہا تھا ہمارے ساتھ رہیں۔ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں اور مطمئن بھی۔ تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ تمہیں خوش دیکھ کر میں بھی خوش رہتا ہوں۔ وہ مطمئن تھے زمل کی طرف سے۔ زہران خان اس کے لیے ایک بہت اچھا ہمسفر ثابت ہوا تھا۔ بابا، ہم دوبارہ حویلی جا رہے ہیں۔ وہ دھیرے سے بولی۔ حویلی؟ مگر کیوں؟ وہ پریشان ہوئے۔ زمل انہیں پوری بات بتانے لگی۔ تمہارے خیالات جاننے کے بعد میں واقعی خوش ہوا ہوں میری گڑیا، اللہ تمہیں خوش اور آباد رکھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آپی، آپ کب آئیں؟ سفیان جو ابھی یونیورسٹی سے آیا تھا اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے آگے بڑھا۔
कुछ देर पहले ही आई हूँ। तुम सुनाओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? वो मोहब्बत से उसके बाल बखेरते बोली। बस अभी पहला साल है तो थोड़े मसले हो रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। तुम्हारी बहन ने भी तो बीबीए किया हुआ है ना? वो मुस्कुराते हुए बोली। मेरे बहनोई ने एमबीए किया हुआ है तो मैं उनसे पूछ लूँगा, वो शरारतन बोला। उनसे ज़्यादा अच्छा मुझे आता है। उसने आंखें घुमाई। अहमद इब्राहिम अपने बच्चों को हंसता मुस्कुराता देखकर मुस्कुराते हुए अमल की जानिब मुतवज्जो हुए, जो अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनकी दाढ़ी पकड़ रही थी। सुफियान और ज़ोहरान में अब काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई थी। ज़ोहरान उसे छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था। सुफियान बीबीए के फर्स्ट ईयर में था। वो सब 15 दिन बाद हवेली पहुंच चुके थे। मिशेल अब अजलान के इतने नर्म और मोहब्बत भरे रवैये की आदी होने लगी थी। अब पहले की मुनासबत हर बात का आराम से जवाब देती। इन 15 दिनों में अजलान उसके रूड रवैये के बावजूद उसे नरमी से डील करता रहा, और यही बात डॉक्टर मिशेल खान को घायल कर गई थी। मिशेल और अजलान का निकाह भी ज़ोहरान ने हवेली आने से एक दिन पहले करवा दिया था, जिसमें फ़जीला बेगम और मोहतशिम खान भी शामिल थे। अपनी बेटी के लिए इतने अच्छे शख्स का इंतखाब देखकर वो अपने बेटे के मशकूर हो गए थे। उनका बेटा अपनी बहन को अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के साथ साथ एक अच्छे शख्स के हाथ में भी दे चुका था। मिशेल की रुखसती 6 माह बाद रखी गई थी। हवेली पहुंचे तो जिमल ने सिर्फ सलाम करने पर इत्तफा किया और अमल को ज़ोहरान को देकर कमरे में जाने लगी। जिमल बच्चे जिसने कभी उसे नफरत से पुकारा था, आज वो बेबसी से पुकार रहा था। जिमल बिना कुछ कहे रुक गई। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। उनके लहजे में इल्तजा थी। उन्हें दिल का आर्जा हो गया था और अब वो रोबो दबदबे वाले मोहतशिम खान नहीं रहे थे। मैं एक आम इंसान हूँ और मेरा इतना ज़र्फ नहीं कि अपनी माँ के कातिल को माफ़ कर दूँ, वो सर्द लहजे में कहती वहाँ से चली गई। जबकि ज़ोहरान इस मामले में बिल्कुल खामोश था। उसकी यही आदत अच्छी थी। वो ये नहीं देखता कि उसकी बीवी है या उसका बाप, बल्कि वो हक बात का साथ देता था। इसलिए उसने जिमल से कभी ये नहीं कहा कि वो उन्हें माफ़ कर दे। बाबा साईं, मैं सरदार बनना चाहता हूँ, ज़ोहरान थोड़ी देर बाद बोला, जबकि वो उसे हैरानगी से देखने लगे। वो जो कभी इन चीज़ों से दूर भागता था, आज वही कह रहा था। हाँ बेटा, ज़रूर, अब तुम्हें ही तो संभालना है ये सब, वो नम आंखों से बोले। सरदार आलमगीर सोफे पर बैठे चाय की चिस्कियाँ ले रहे थे। तहमीना चौधरी भी बैठी थी साथ। उनका मोबाइल रिंग किया। उनके वफादार मुलाजिम की कॉल थी। कॉल रिसीव हुई। हाँ बोलो रफ़ीक, वो चाय की प्याली मेज़ पर रखते हुए बोले। सरदार, वो उसका लहजा कांपता हुआ था। क्या हुआ है, जल्दी बोलो। वो धाड़ते हुए खड़े हुए। सरदार, वो दीन मोहम्मद के गिरोह में झड़प हो गई। शहजाद चौधरी को 6 गोलियां लगी हैं। वो डरते डरते बोला। क्या कह रहे हो तुम? दिमाग चल गया है तुम्हारा? कहाँ है शहजाद? ये खबर तो उनसे कबूल ही नहीं हो रही थी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे सरदार। क्या? मेरा बेटा। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फ़ोन हाथ से नीचे छूटकर गिर चुका था। क्या हुआ मेरे शहजाद को? क्या हुआ? आलमगीर चौधरी की ये हालत देखते तहमीना चौधरी के भी आंसू निकल आए। हमारा बेटा अब नहीं रहा, वो रो दिए। क्या कह रहे हैं आप? अभी सुबह तो वो ठीक ठाक घर से निकला था, तहमीना बेगम चीखी। आलमगीर चौधरी कुछ लम्हे के बाद दोबारा रफ़ीक को कॉल मिला चुके थे, तो वो बताने लगा कि वो शहजाद चौधरी के मुर्दा वजूद को लेकर हवेली आ रहे हैं, और फिर थोड़ी तफसील भी बताई जिसमें शहजाद की ही गलती थी। कसूर मेरा ही है, मैंने उसकी तरबियत ठीक तरह नहीं की, वो थके हुए लहजे में बोले। जेल से तो उन्होंने बचा लिया था, लेकिन मौत से कैसे बचा पाते? ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, और वो जो चाहता है वही करता है। और आज शहजाद चौधरी अपने अंजाम को पहुंच गया था। कैसी हैं? अजलान और मिशेल रेस्टोरेंट आए थे। अजलान ने प्राइवेट टेबल रिज़र्व करवाया था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो अब ठीक तरह से बात करती थी। मैं तो बस 6 माह मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो आंखों में कई जज्बात लिए उसे देखते हुए बोला। मुझे सॉरी करना थी। मिशेल नज़रें नीचे किए बोली। किस लिए? मैं आपके इतने अच्छे रवैये के बावजूद भी बहुत रूड बिहेव करती थी। अरे, मुझे आपके उस रवैये की वजह मालूम है, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। वो मुस्कुराते हुए उसके हाथ को थामते बोला। कौन सी वजह मालूम है? वो चौंकी। फ़हद खान के रवैये की वजह से। आप मुझ पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहती थी। आपको कैसे पता? बिल्कुल ठीक बताने पर वो हैरान हुई। ज़ोहरान भाई ने बताया है। भाई ने? वो हैरान पर हैरान हुए जा रही थी।
جو کیفیت اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس کے بھائی کو کیسے معلوم ہوئی۔ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ آپ کے بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پریشان ہوں اور انہیں معلوم نہ ہو؟ اس کے کہنے پر وہ سر ہلا کر مسکرا دی۔ آپ تو میرے دل میں ملکہ بن کر حکومت کر رہی ہیں، اور میں آپ کے دل میں کر رہا ہوں یا نہیں؟ اور میں بھی آپ کے دل میں حکومت کر رہا ہوں یا نہیں؟ آپ ملکہ بنیں گے؟ مشل ہنسی۔ ارے یار، مطلب آپ کے دل کا شہزادہ۔ وہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے بولا، آپ میرے دل پر سلطنت کرنے لگے ہیں۔ وہ نظریں نیچے کیے شرمیلی مسکراہٹ لیے بولی، میری خوش قسمتی۔ وہ محبت سے ہنستا ہوا اپنی جوڑی ہتھیلی اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ مشل اپنے ہاتھ سیدھے کر کے اس کے ہتھیلیوں پر رکھ چکی تھی۔ الٹا رکھیں؟ الٹا کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اس کے لیے وہ دونوں ہاتھوں میں لی گئی ڈائمنڈ رنگ اس کے سامنے کر کے کھول چکا تھا۔ مشل دھیمی سی مسکان سجائے اس کے ہاتھ پر اب الٹا ہاتھ رکھنے لگی۔ کیسی لگ رہی ہے؟ وہ مسکراتا ہوا پوچھتا اس کے ہاتھ پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ بیوٹیفل۔ اس نے نظریں جھکائی تھی۔ بات سنیں، مجھے ایک کال کرنی ہے۔ مسفرہ دارالامان میں رہ رہی تھی اور ان سب میں وہ 5 وقت کی نماز کی پابند ہو گئی تھی، اور ان سب میں بڑا ہاتھ اس کی روم میٹ کا تھا۔ اور اللہ تو کریم ہے، سچے دل سے معافی مانگو تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ مسفرہ نے اپنی سزا چودھری ولا میں جھیل لی تھی، اب اسے ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ جب ماں زبردستی کہتی مسفرہ کھانا کھا لو، لاؤ میں تمہارے سر میں مالش کر دوں، مورے کی باتیں یاد کر کر کے وہ روتی رہتی۔ آج ہمت کر کے کال کرنے کا ارادہ کیا۔ وہاں ٹیلی فون ہے، آپ کر لیں کال۔ مسفرہ اس کی بات پر ٹیلی فون کے پاس آئی۔ مورے کا نمبر اسے یاد تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ مورے کال اٹھا لیں۔ ہلو، کون؟ وہ بلا شبہ اس کی مورے کی آواز تھی۔ مورے میں مسفرہ۔ وہ رو دی تھی۔ میری بچی، میرے جگر کا ٹکڑا۔ اتنے وقت بعد بیٹی کی آواز سن کر وہ بھی بکھر گئی تھی۔ مورے، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں میری جان۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ کہاں ہو تم؟ وہ اور پھر مسفرہ انہیں سب بتانے لگی، چودھری ولا سے دارالامان تک کی پوری کہانی۔ میری بچی، اب بس بہت ہوا، تم میرے پاس آ جاؤ۔ بیٹی پہ بیتنے والی اذیتوں پہ ان کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ ماں تو ہوتی ہی ایسی ہے، اپنے بچوں کی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والی۔ کہاں ہیں آپ؟ وہ بھی اب ان کے پاس جانا چاہتی تھی۔ میں لندن میں ہوں، فہد کے ساتھ۔ تمہاری ٹکٹ کرواتی ہوں، تم بھی یہیں آ جاؤ۔ تمہارے بابا سائی کا جو فلیٹ ہے یہاں، وہیں پر رہیں گے ہم۔ جی مورے۔ وہ اب ان کی بات سے انکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنی ٹھوکروں کے بعد اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ماں جو کہتی ہے ٹھیک کہتی ہے، ہمارے بھلے کے لیے ہی کہتی ہے۔ زہران کو سردار بنا دیا گیا تھا۔ گاؤں کے بہت سے لوگ خوش تھے کہ اب انصاف ہوگا۔ میری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کی تمام ضروریات پوری ہوں، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اور دوسری بات، اب ہمارے گاؤں میں کسی بہن بیٹی کو ونی نہیں کیا جائے گا، اور جو ایسا کرے گا وہ مجرم قرار دیا جائے گا، اور پھر وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ ہم نے یہ ونی کی رسم اپنے گاؤں سے مکمل طور پر ختم کرنی ہے۔ یہ ایک غیر اسلامی رسم ہے، اور ہم وہ کام نہیں کریں گے جو اسلام کے خلاف ہو۔ اور کسی بھی بچے کو کسی سے بھی منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے بچپن میں ان کے رشتے کی فکر چھوڑ کر ان کی بہترین تعلیم و تربیت پر توجہ دیجیے، اور ان کے بڑے ہونے پر ان کی رضامندی سے ان کے رشتے طے کریں۔ امید ہے کہ آپ لوگ میری باتوں پر عمل کریں گے۔ نیوی بلو قمیص شلوار پہنے، اس پر اسکن چادر لیے، وہ سنجیدگی سے کہتا، پرکشش لگ رہا تھا۔ مردان خانے کی طرف لگی جالی سے جھانکتی زمل کی آنکھیں اپنے مزاجی خدا کو دیکھ کر محبت سے نم ہوئی تھیں۔ بلا شبہ وہ ایک بہترین شخص تھا۔ عمل بیٹا، بابا پاس چلیں؟ وہ اورنج کلر کا سوٹ پہنے ہوئے تھی اور سوٹ کا دوپٹہ سر پر رکھے چادر لی ہوئی تھی۔ بیڈ کے بیچ میں بیٹھی پنک کلر کا فراک پہنے اپنی پیاری سی بیٹی کے گالوں کو چومتے اس نے پوچھا، بابا؟ وہ ماں کے منہ سے بابا سنتے خود بھی بابا کہہ کر کھلکھلائی۔ عمل نین نقش میں پوری زمل کی طرح تھی، لیکن اس کے بال زہران کی طرح تھے، کالے رنگ کے۔ چلو آج ماما بیٹی بابا کو سرپرائز دیں گے۔ وہ عمل کو گود میں اٹھائے مسکراتے ہوئے کمرے سے بیٹی سے باتیں کرتے ہوئے نکلی۔ باہر بیٹھی فضیلہ بیگم کی آنکھیں اتنے خوبصورت منظر کو دیکھ کر نم ہوئی تھی۔ کتنی پیاری تھی یہ لڑکی، لیکن انہوں نے قدر نہ کی، اور جب قدر کرنے لگیں تو وقت نہیں رہا تھا۔
زمل ڈرائیور کے ساتھ زہران کے آفس پہنچ گئی۔ آج وہ پہلی بار زہران خان کے آفس آئی تھی۔ زہران سرداری کا کام بھی نبھاتا اور آفس بھی آتا۔ وہ اتنے اچھے سے گاؤں کے معاملات دیکھ رہا تھا کہ بہت کم ہی مسئلے اس کے پاس آتے تھے۔ زمل شیشے کا ڈور دھکیلتے اندر ریسیپشنسٹ کے پاس آئی، کیونکہ زہران کے آفس کا اسے علم نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ ایکسکیوز می۔ زمل ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کو بولی، جو کوٹ پینٹ میں ملبوس تھی، بالوں کو پونی ٹیل میں بنائے۔ وہ لڑکی خاصی ماڈرن لک جی کہیے انداز پروفیشنل تھا، لیکن آنکھیں عجیب انداز میں زمل کا معائنہ کر رہی تھیں۔ زہران خان کا آفس بتا دیجیے کہاں ہے؟ وہ عمل کے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ چھڑواتے ہوئے بولی، جو بار بار اسے پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ کوئی اپوائنٹمنٹ؟ اس کا انداز تمسخرانہ تھا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس کا انداز تمسخرانہ تھا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ زمل بھی آرام سے بولی۔ ہاں، آپ جیسی بہت لڑکیاں آتی ہیں اب زہران خان۔ آپ جیسی بہت لڑکیاں آتی ہیں اب زہران خان ایویں ہی تو فارغ نہیں جو تم لوگوں سے ملتے رہیں۔ اس کا اشارہ چادر اور سر پر رکھے دوپٹے کی طرف تھا۔ اب آپ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ زمل اس کی بات پر سرخ ہوئی۔ اپنی خوبصورتی سے اگر انہیں متوجہ کرنا چاہتی ہو تو بھول ہے، منہ تک نہیں لگائیں گے۔ اور گود میں لی بچی کا ہی خیال کر لو۔ وہ ایسی ہی تھی، مغرور، بد دماغ، جبھی بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ زہران نیچے کسی کام سے آیا تھا۔ ریسیپشن پہ کھڑی زمل کو دیکھ کر وہ سرپرائز ہوا تھا اور اس کے پاس آیا۔ ریسیپشن پر بیٹھی صوفیہ کا جملہ سن کر اس کا پارا ہائی ہوا۔ زمل میری جان، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر عمل کو گود میں لے کر اس کے گالوں کو چومنے لگا۔ بابا، عمل کھلکھلائی، بابا کی شہزادی۔ اس نے اس کے ماتھے کو چوما۔ زمل مسکراتے ہوئے ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ مس صوفیہ، میٹ مائی وائف مسز زہران خان اینڈ مائی ڈاٹر عمل زہران خان۔ وہ سنجیدگی سے گھورتے ہوئے اسے تعارف کروانے لگا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ تھوک نگلتے زمل کو دیکھ کر بولی، بالکل نہیں، آپ کو خوشی کہاں سے ہوئی ہوگی؟ اور یہ کچھ دیر پہلے آپ کس طرح کی بات کر رہی تھی میری وائف سے؟ سر سوری، مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کی وائف ہیں۔ وہ جلدی سے بولی، اگر میری وائف نہیں ہوتی تب بھی آپ کو اجازت نہیں کسی سے اس طرح بات کرنے کی۔ وہ خود کو سخت الفاظ کہنے سے باز رکھ رہا تھا۔ سوری سر، وہ منمنائی۔ یہ لاسٹ وارننگ ہے، آئندہ آپ کسی کے ساتھ مس بیہیو کریں گی تو پھر اس آفس میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ سختی سے کہتا زمل کو لے کر باہر آیا۔ زمل یار، اتنا اچھا سرپرائز۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اب جب اتنا اچھا شوہر ہو تو ایسے سرپرائز دیتے رہنے چاہیے۔ وہ کھلکھلائی تھی۔ میری زندگی کا بہترین تحفہ ہیں آپ، اللہ کی طرف سے۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ چکے تھے۔ زہران نے محبت سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ بابا، عمل اپنے ماتھے پر انگلی رکھ کر بولی۔ وہ اس کی جیلسی پر ہنستا ہوا اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ بابا کی شہزادی کو تو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ بابا ماما سے پیار کریں۔ زمل عمل کو گھوری دیکھنے لگی۔ ایک میری شہزادی ہے تو ایک میری جان، وہ محبت سے زمل کو دیکھ کر بولا۔ اب ان کا رخ ایک ریسٹورنٹ کی جانب تھا اور ان دونوں کی خوبصورت باتوں کے ساتھ آگے کا سفر طے ہونا تھا۔ زہران خان جیسا شخص ملنا مشکل ہے، لیکن بننا نہیں۔ اگر زہران خان جیسی سوچ اپنا لی جائے تو کوئی بھی عورت ظلم کا شکار ہونے سے بچ سکتی ہے۔ اگر ہم تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی عورت کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکیں تو ہم جو اتنے سال سے تعلیم سے وابستہ رہے تو ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، صرف ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ ایک اچھا مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرتا ہے۔ مسفرہ جیسی حرکتیں آخر میں پچھتاوے کا ہی باعث بنتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے اور کچھ کو مرنے کے بعد۔ محتشم خان کو بھی دنیا میں سزا نہیں ملی تو یقیناً وہاں ملنی تھی، اور زمل جیسی لڑکی ہونی چاہیے جو اپنی تکلیف کو چھوڑ کر معاشرے سے برائی ختم کرنا چاہے۔ اس کا واپس جانا اور زہران خان کی کوششوں کی بدولت اس گاؤں سے ونی جیسی رسم کو کافی حد تک ختم کرنے میں کامیاب ہونا، یہی کامیابی تھی۔